بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی طاقت ملک پاکستان 7,96,095 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے کے ساتھ جنوبی ایشیا کے ایسے حصے پر موجود ہے جسے گولڈن اسپیرو یعنی کہ سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کن چیزوں میں دنیا میں سب سے آگے ہے۔ اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ نمبر 1، ڈسٹرائڈ 5 فائٹر جیٹس ان 1 منٹ۔ معزز سامعین، ویسے تو پاکستان کے پاس بہت سارے ریکارڈز موجود ہیں، لیکن یہ ایسا منفرد ریکارڈ ہے کہ جس کا توڑنا شاید اگلے 100 سالوں میں بھی ممکن نہ ہو۔ یہ ریکارڈ پاک فضائیہ کے بہادر سپوت ایئر کمانڈر MM عالم نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 5 جنگی طیارے گرا کر بنایا تھا۔ یہ نہ صرف پاک فضائیہ کی تاریخ کا ایک منفرد ریکارڈ ہے، بلکہ یہ دنیا کی ایئر بیٹل کا بھی ایک منفرد اور نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ ہے۔ آج لاہور کے پوش ایریا میں اس جانباز کے نام سے MM عالم روڈ منسوب ہے، جو اس کے شاندار کارنامے کی یاد دلاتا ہے۔ نمبر 2، لارجسٹ ایکسپورٹر آف ہینڈ میڈ فٹ بالز۔ معزز سامعین، اگر آپ فٹ بال کے شوقین ہیں تو آپ کو یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ فٹ بال کی دنیا کے 2 سپر سٹار چیمپئن کرسٹیانو رونالڈو اور لیونل میسی سمیت کئی نامور کھلاڑی پاکستانی فٹ بال سے کھیل چکے ہیں، اور قطر میں اس سال ہونے والے 2022 کے فیفا کے ورلڈ کپ میں بھی کھلاڑی پاکستانی ہینڈ میڈ فٹ بال سے ہی کھیلیں گے۔ کھیلوں کے سامان میں انٹرنیشنل شہرت پانے والا پاکستانی شہر سیالکوٹ دنیا کے 60% فٹ بالز تیار کرتا ہے، جو کہ یورپ، امریکہ اور دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ یوں پاکستان کے ہاتھ سے بنائے گئے اسپیشل فٹ بالز پوری دنیا کے فٹ بال کے کھلاڑی استعمال کرتے ہیں۔ لارجسٹ فٹ بال ایکسپورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ سرجیکل انسٹرومنٹ یعنی کہ آلات جراحی ایکسپورٹ کرنے میں بھی پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہے، اور یہ سیالکوٹ اور گوجرانوالہ میں تیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اسکواش گیم ریکارڈ۔ معزز سامعین، یہ منفرد ریکارڈ اسکواش کے لیجنڈ جہانگیر خان کے پاس ہے، جسے توڑنا تو دور کی بات، اس کے قریب پہنچنا بھی دودھ کی نہر کھودنے کے برابر ہے۔ جہانگیر خان اسکواش کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے، جنہوں نے 6 دفعہ ورلڈ اوپن ٹائٹل اور 10 دفعہ برٹش اوپن ٹائٹل جیتا۔ ان کو دنیا کا سپر ایتھلیٹ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ لگاتار 5 سال 8 ماہ تک نمبر 1 رہے۔ اس تمام عرصے میں بغیر ہارے انہوں نے لگاتار 555 میچز جیت کر ایک منفرد ریکارڈ بنایا، اور ان کا یہ ریکارڈ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی شامل ہے، کیونکہ دنیا کے کسی بھی کھیل میں آج تک کوئی بھی کھلاڑی اتنے میچز نہیں جیت سکا۔ نمبر 4، ورلڈز ہائیسٹ پولو گراؤنڈ۔ معزز سامعین، کھیل کے میدان کا ایک اور منفرد ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس ہے، وہ ہے دنیا کے ہائیسٹ پولو گراؤنڈ کا۔ 1935 میں روف آف دا ورلڈ کے نام سے مشہور چترال کے علاقے شندور ٹاپ میں نیاد کابو حیات کاکا خیل نے برٹش پولیٹیکل ایجنٹ کے کہنے پر سطح سمندر سے 12,140 فیٹ کی بلندی پر ایک شاندار پولو گراؤنڈ تعمیر کروایا تھا، جسے ماس جونالی کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ہے چاندنی رات میں کھیلنے کی جگہ۔ تب سے آج کے دن تک دنیا کے اس بلند ترین مقام پر فری اسٹائل پولو کھیلا جاتا ہے، اور ہر سال 7 سے 9 جولائی کے درمیان شندور پولو فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں گلگت، بلتستان اور چترال کی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں، اور اس ٹورنامنٹ کو نہ صرف مقامی لوگوں کی بڑی تعداد دیکھنے آتی ہے، بلکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کی بھی بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے۔ نمبر 5، ورلڈز ہائیسٹ بیٹل فیلڈ۔ معزز سامعین، جہاں ایک طرف دنیا کا بلند ترین کھیل کا میدان پاکستان میں موجود ہے، تو وہیں دنیا کا ہائیسٹ بیٹل فیلڈ یعنی کہ جنگ کا بلند ترین مقام بھی پاکستان میں موجود ہے۔ سیاچن دنیا کا وہ بلند ترین میدان جنگ ہے جس پر 1984 میں بھارت نے قبضہ کر لیا تھا، اور اسے واپس حاصل کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ سطح سمندر سے 17,700 فیٹ بلند اس علاقے میں درجہ حرارت -60 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، جہاں پر موجود ایک فوجی کے سروائیول کٹ کا خرچہ 2 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر خوراک پہنچانا بھی ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ نمبر 6، اونلی فرٹل ڈیزرٹ ان دا ورلڈ۔ معزز سامعین، دنیا میں بہت سے بنجر اور ظالم صحرا موجود ہیں، جہاں زندگی کے آثار دور دور تک نہیں ملتے، اور اکثر لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں موجود تھرکا صحرا دنیا کا واحد صحرا ہے، جہاں پر درخت اور نباتات اگتے ہیں، اور جنگلی حیات بھی پائی جاتی ہے۔ تھرپارکر کے صحرا میں ہر مربع میل پر آپ کو کافی درخت نظر آ جاتے ہیں، جبکہ اس علاقے میں آپ کو تقریباً 200 کے قریب جنگلی حیات بھی ملتی ہے۔ اس صحرا میں موسم برسات کے دنوں میں پانی کے ذخیرے بھی مل جاتے ہیں، جو کہ جنگلی حیات کے لیے زندگی کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ تھرکا صحرا دنیا کے سب سے بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے، اور دنیا بھر میں واحد زرخیز صحرا ہے۔ ماہرین کے مطابق تھرپارکر کا صحرا اب صحرا سے نخلستان میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔